أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين۔ یہ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 48 تک 4 آیات ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا جو ترجمہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے کیا ہے، میں اب سامعین کو وہ ترجمہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں ان آیات کا۔ وہ ان آیات کا یعنی سورۃ الحاقہ کی آیات کے ان 4 آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور اگر یہ شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر یہ شخص ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا۔ سامعین کرام، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی طبی زندگی پائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رگ گردن کو نہیں کاٹا تھا، اور یہ ایک سچی بات ہے۔ اور یہ بھی یہ جو آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں اور یہ جو ترجمہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے، ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے
کہ اگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی جھوٹا الہام اپنے پاس سے بنا لیتے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی پرواہ نہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائیں ہاتھ سے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رگے گردن کو کاٹ دیتے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک بھی جھوٹا الہام بناتے۔ اور ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے جیسا کہ حق معدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی تحریرات میں بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی مدعی ہو اور اس کا دعویٰ اپنے کسی الہام پر اس نے دعویٰ کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر یہ الہام نازل فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مدعی کو بطور مجدد بطور امتی نبی کے مامور فرمایا ہے، اور پھر اگر وہ اپنے اس الہامی دعویٰ جس کی بنیاد پر اس نے وہ الہامی دعویٰ کیا ہو اس کے بعد اگر وہ مدعی 23 سال کی طبی زندگی پاتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کے رگے گردن کاٹتا ہے، نہ اس کو کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ 23 سال کی زندگی پاتا ہے، تو یقیناً وہ جو مدعی ہوگا حق معدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے جو فرمودات ہیں ان کی روشنی میں اس کا دعویٰ یقیناً سچا ہوگا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، خاکسار کا آج کا جو لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر 96 ہے 96، اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض جو نیکی کی باتیں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں کہ وہ بار بار لوگوں کے آگے بیان کیا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو یاد دلاتا رہ، یعنی نیکی کی جو باتیں ہیں ان کی یاد دلاتا رہ لوگوں کو آگے، کیونکہ یاد دلانا یعنی نیکی کی باتوں کو بار بار تکرار کے ساتھ لوگوں کے آگے بیان کرنا، ان کو یاد دلانا مومنوں کو نفع بخشا کرتا ہے۔ خاکسار یہ جو آیات ہیں، ابھی میں نے سورۃ الحاقہ کی آیات 4 جو میں نے تلاوت کی ہیں ان کا جو میں نے ترجمہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے، اور ان سورۃ الحاقہ کی آیات جو ہیں ان کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد حق معدل علیہ السلام کے 2 حوالے بھی میں اکثر اپنے خطبات جمعہ اور اپنے لیکچروں میں آپ سامعین کو پڑھ کر سنایا کرتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جماعتی احمدیہ قبرستان میں ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے 77 دفعہ بار بار ہر سال یوم مسلم موت بنائے گئے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو مسلسل 1914 کے بعد سے آج تک لوگوں کے آگے بار بار اس جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں پر خلیفہ سے مراد ہے کہ یہ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر جو اپنے ہی مجلس سے وہ جو انتخاب بنائی ہوئی ہوتی ہیں اپنی، ان کے ذریعے جو لوگ منتخب ہوتے ہیں جن کو یہ جماعتی قبرستان میں خلیفہ کا کہتے ہیں، میں ان خلیفوں کی بات کر رہا ہوں۔ وگرنہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں جن خلفاء کو معمور کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، وہ جو خلفاء ہیں وہ آسم کی غلامی میں آنے والے امت محمدیہ میں تمام مجددین اور مرسلین ہیں۔ دراصل وہ سارے اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معمور فرماتا ہے۔ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں جو غلطیاں اور جو بدعتیں پڑ جاتی ہیں ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تجدید کے لیے ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں سے کسی مومن کو منتخب کر کے اس پر روح القدس نازل فرما کر اور اس مومن کو اپنی جناب سے خاص علم لدنی بخش کر وہ اسلام میں امت محمدیہ میں پڑی ہوئی غلطیوں کی تجدید اس سے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے۔ وہ دراصل اول اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہوتے ہیں، اور ثانیاً پھر وہ جو خلیفے ہوتے ہیں محمدی عربی سسٹم کے وہ خلفاء ہیں امت محمدیہ میں قیامت تک کے لیے۔ امت محمدیہ میں کسی مسیح موعود کے خلیفے کا کوئی تصور نہیں ہے، کسی امام مہدی علیہ السلام کے خلیفے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ امت محمدیہ میں آئندہ قیامت تک لی جو خلفاء
अल्लाह ताला ने मामूर फरमाने हैं वो सारे अव्वलन अल्लाह ताला के खुलफा हैं, और सानियन वो सारे जो खुलफा होंगे वो नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा होंगे। इसके बाद मैं सामिन किराम के आगे वही दो हवाले पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ हकम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के। वो सूरत अल-हक़्क़ा की इन्हीं आयात के हवाला से जो अभी मैंने तिलावत की हैं अपनी किताब अरबाइन में रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 434 पर फरमाते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि सादक के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़माना नहायत सही पैमाना है, और हरगिज़ मुमकिन नहीं कि कोई शख्स झूठा होकर और खुदा पर इफ्तरा करके हज़रत सल्लल्लाहु के ज़माना नबूवत के मुवाफ़िक यानी 23 बरस तक मोहलत पा सके, ज़रूर हिलाक होगा। यानी वो 23 साल आसम की तरह तभी ज़िंदगी नहीं वो पा सकेगा, तो झूठा मुद्दई होगा या मुफ्तरिल्ला जो होगा। दूसरा वाला इस तरह है कि ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 433 पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और कुरान शरीफ में सदहा जगह इस बात को पाओगे कि खुदा ताला मुफ्तरी अल्लाह को हरगिज़ सलामत नहीं छोड़ता, और इसी दुनिया में उसको सज़ा देता है और हिलाक करता है। दो चीज़ें हैं, मुफ्तरी अल्लाह जो होगा, जो झूठे इल्हामों की बुनियाद पर, झूठी ख्वाबों की बुनियाद पर या नफसानी ख्वाब की बुनियाद पर फिर झूठे वो दावे करेगा मुस्लिम मौत होने के या जो भी है, अल्लाह ताला दो काम उसके साथ करेगा। एक तो ये है कि 23 साल की ज़िंदगी उसकी को नहीं देगा, यानी उसके झूठे दावा के बाद 23 साल की ज़िंदगी वो तभी नहीं पा सकेगा, वो जो मुफ्तरी अल्लाह होगा। दूसरी ये कि मौत से पहले अल्लाह ताला उसको ज़लील और रसवा करेगा, उसको सज़ा भी देगा इस दुनिया में। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब भी फरमाते हैं कि मुफ्तरी अल्लाह को अल्लाह ताला इस दुनिया में सज़ा भी देता है और हिलाक भी करता है। इसके बाद सामने किराम अल-बतीन जो है सूरत अल-हक़्क़ा की भी जो 4 आयात मैंने तिलावत की हैं, इनमें अल्लाह ताला फरमाता है, सुम्मा अल्लाह कताना मिनहुल बतीन, और उसकी रगे गर्दन काट देते, यानी फिर हम उसको दाएं हाथ से पकड़कर उसकी रगे गर्दन काट देते। यानी बतीन जो है इसको रगे गर्दन मतलब कि इसका तर्जमा किया गया है, इसको फरमाया गया है। अब इस बतीन के तर्जमा और हकीकत के हवाले से खाकसार दोबारा आज इस अपने लेक्चर में भी, जैसे कि पहले मैं लेक्चरों में अपने खुतबात जुमा में हज़रत बानी जमात हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद इमाम महदी व मसीह मौद और हकम अदल मिर्ज़ा साहब का पहले मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा कि उनका फरमुदा क्या है बतीन के मुतल्लिक, वो क्या फरमाते हैं, क्या तर्जमा करते हैं। उसके बाद जनाब मौलवी नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बतीन के मुतल्लिक क्या इरशाद फरमाते हैं कि ये बतीन क्या होती है। तो दोबारा फिर मैं पढ़ता हूँ इन फरमुदात को। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ये जो तफसीर जमात अहमदिया कब्रिस्तान ने बनाई है, हुज़ूर साहब के जो आप अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम की आयात के तर्जमे किए हैं उनको इकट्ठा करके जो तफसीर बनाई गई है, उस तफसीर की जिल्द 4 सफ़ा 456 पर हकम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब बतीन के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पैगम्बर साहिब को तो ये हुक्म कि अगर तू एक इफ्तरा मुझ पर बांधता तो मैं तेरी रगे गर्दन काट देता। यानी बतीन का तर्जमा हज़रत हकम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि रगे गर्दन। आगे आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जैसा कि ऐत वलाउ तकव्वला अलैना बाज़ल अकाबीले ला अखज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा ला कताना मिन्हुल वतीन से ज़ाहिर है। और यहाँ 24 साल से रोज़ाना इफ्तरा खुदा ताला पर हो और खुदा अपनी सुन्नत को कदीमा को ना बरते। मकसद हज़रत मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं कि मैं 24 साल से अपने रोया कशूफ अपने इल्हामात लोगों के आगे बयान कर रहा हूँ। अगर मैं ये रोया ये कशूफ ये इल्हाम जो मैं लोगों को सुनाता हूँ अगर मैं अपने पास से बनाए होते तो क्या अल्लाह ताला 24 साल तक अल्लाह ताला मुझे ना सज़ा देता, मुझे दाएं हाथ से पकड़ कर मेरी रगे गर्दन ना काटता। जबकि अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाता है कि अगर मेरा ये बंदा यानी मेरा नबी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ایک بھی جھوٹا الہام بنا لیتا تو میں اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگے گردن کاٹ دیتا۔ تو سامعین اکرام، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد حکم عدل علیہ السلام فرماتے ہیں بطین کے حوالہ سے کہ بطین کا ترجمہ انہوں نے رگے گردن فرمایا ہے۔ حکم عدل اور امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب رگے گردن کو ہی بطین قرار دے رہے ہیں، اور رگے گردن ہی رگے جان یعنی بطین ہوا کرتی ہے۔ اب ہمارے مخالفین جماعت احمدیہ قبرستان کے جیالے جو ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے دن رات وہ اپنا لگے ہوئے ہیں اس کوششوں میں، جد و جہد میں بھی کسی طریقے سے ایک جھوٹ جو ہے وہ سچ بن جائے، تو وہ بیچارے سارے دن رات مفتری اللہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کو قطع وطین کی سزا سے بچانے کے لیے حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد جس کی یہ جماعت ہے، جس کو وہ کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، اگر وہ مانتے ہوتے تو یہ کام اس قسم کے نہ کرتے۔ وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کو قطع وطین کی سزا سے بچانے کے لیے حکم عدل کے البتین کو رگ گردن قرار دینے کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں، وہ نہیں مانتے۔ جب ہم کہیں ان کو کہ تم تو مرتد ہو چکے، وہ یہ بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں مرزا غلام صاحب کو ہم مانتے ہیں، جبکہ عملاً اگر دیکھا جائے تو وہ مرزا غلام صاحب کو چھوڑ چکے ہیں، وہ صرف مرزا بشیر الدین محمود کے ماننے والے ہیں، مرزا غلام صاحب کے وہ مرتد ہو چکے ہیں۔ جبکہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب تحفہ گول عربیہ میں فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں روحانی حسین جلد 17 صفحہ 64 حاشیہ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے اور ہر ایک حال میں مجھے حکم ٹھہراتا ہے۔ قبرستانی جیلیوں، میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ آئیں مرزا غلام صاحب کی طرف پلٹ آؤ، مرزا بشیر الدین محمود احمد کو چھوڑو، وہ ایک مفتری اللہ ایک جھوٹا شخص تھا، مرزا غلام صاحب کو قبول کرو، اور انہیں اس حوالہ سے بھی آل بطین کے حوالہ سے بھی یہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک تنازعہ ہے، مرزا غلام صاحب کو آپ حکم مانو اور البتین کا ترجمہ رگ گردن تسلیم کر لو۔ آگے اس میں فرماتے ہیں اور ہر ایک تنازعہ کا مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، مگر جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا اس میں تم نخوت اور خود پسندی اور خود اختیاری پاؤ گے، بس جانو کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، کیونکہ وہ میری باتوں کو جو مجھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں دیکھتا، اس لیے آسمان پر اس کی عزت نہیں ہے۔ یعنی جو مرزا غلام صاحب کو بطور حکم مانتا ہی نہیں، بے شک منہ سے وہ کہتا ہے کہ ہم مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں، مرزا صاحب امام مہدی و مسیح موعود وغیرہ وغیرہ، پوری جماعت احمدیہ قبرستان کا یہی حال ہے، وہ دل سے کہتے ہیں مرزا صاحب سچے تھے ہم مانتے ہیں، جبکہ عملاً اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ تو مرزا غلام صاحب کے مرتد ہو چکے ہیں، ان کو چھوڑ چکے ہیں، صرف ان کا نام لیتے ہیں جماعت احمدیہ قبرستان کے اندر تاکہ وہ ارباب و اختیار جو قائدین ہیں ان کے جھوٹے، وہ اپنی دکان چلانے کے لیے ان کو ضرورت ہے مرزا غلام صاحب کا نام لینے کے لیے، جبکہ عملاً اگر دیکھا جائے تو نہ وہ مرزا غلام صاحب کو حکم عدل مانتے ہیں، نہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات جو ان کو مانتے ہیں، نہ آپ علیہ السلام کے مبشر الہامی کلام کو وہ لوگ مانتے ہیں، چھوڑ چکے ہیں، نہ قرآن کریم کو بھی نہیں مانتے یہ لوگ، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کو دل سے مطلب کہ ایمان لاتے ہیں، منہ سے درود اور سلامتی بھیجتے رہتے ہیں، جبکہ عملاً مرزا غلام صاحب کے جو قبرستانی جماعت احمدیہ میں جو پیروکار ہیں وہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ سامعین کرام، کیا اس کا صاف اور واضح یہ مطلب نہیں ہے کہ قبرستانی جماعت کے ارباب و اختیار حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے فرمودات کے انکار کے بعد آپ کے دامن سے نہ صرف وہ علیحدہ ہو چکے ہیں بلکہ آپ علیہ السلام کے مرتد بھی بن چکے ہیں۔ اس کے بعد سامعین کرام، میں ایک دوسرا بزرگ جو ہے جماعت احمدیہ میں حضرت مرزا غلام صاحب کے بعد جس کو سب سے زیادہ بزرگ مانا جاتا ہے، انہوں نے کیا البتین کا ترجمہ کیا ہے، وہ کیا سمجھتے تھے، اس کی طرف آتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب اپنے انتہائی مطیع جو اپنا ایک شاگرد تھا جناب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ،
آپ علیہ السلام ان کے متعلق اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 581 اور 583 پر لکھتے ہیں. یہ عربی الفاظ ہیں حضور صاحب کے، میں ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. حضور صاحب فرماتی ہیں، میں رات دن خدا تعالیٰ کے حضور چلاتا اور عرض کرتا تھا کہ اے میرے رب، میرا کون ناصر و مددگار ہے؟ میں تنہا ہوں، اور جب دعا کا ہاتھ پے در پے اٹھا اور فضائے آسمانی میری دعاؤں سے بھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے میری عاجزی اور دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور رب العالمین کی رحمت نے جوش مارا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مخلص صدیق عطا فرمایا. اس کا نام اس کی نورانی صفات کی طرح نور الدین ہے. جب وہ میرے پاس آ کر مجھ سے ملا تو میں نے اسے اپنے رب کی آیتوں میں سے ایک آیت پایا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری اس دعا کا نتیجہ ہے جو میں ہمیشہ کیا کرتا تھا، اور میری فراست نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام حضرت مرزا غلام صاحب اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں اپنے اس لائق شاگرد کے متعلق، چے خوشبو دے اگر ہر یک ز امت نور دیں بودے، ہمیں بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے. حضور صاحب فرماتے ہیں یعنی کیا ہی اچھا ہو اگر قوم کا ہر فرد نور دین بن جائے، مگر یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ ہر دل یقین کے نور سے بھر جائے. سامعین اکرام، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریروں میں اپنے اس لائق اور خاص شاگرد جو تھا نور الدین جس کا نام تھا، اس کے متعلق کیسے کیسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں. یعنی ان کو حق الیقین تھا کہ یہ واقعی ایک سچا اور ایک صدیق انسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں مجھے بخشا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے وقت کے بہترین اور چوٹی کے حکیم بھی تھے، پورے بر صغیر میں ان کی حکمت کا شہرہ تھا، اور لوگ بڑی دور دور سے ان سے علاج کرانے کے لیے آتے تھے، اور بڑے مطلب کہ ان کا ایک نام تھا حکمت کی دنیا میں. وہ البتین کا جو ترجمہ ہے وہ کیا فرماتے ہیں سنیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقائق الفرقان آپ کی تفسیر ہے، اس کی جلد 4 صفحہ 203 پہ لکھتے ہیں بتین کے متعلق. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بتین وہ رگ ہے جو قلب سے سر کو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ جو بتین ہے انسان کے جسم میں سب سے بڑی رگ ہے جو صاف خون کو تمام جسم تک پہنچاتی ہے، یعنی سر کی طرف بھی اور نیچے ٹانگیں ہیں سب کی طرف پہنچاتی ہے. اس کا جو منبع ہے وہ دل ہوتا ہے. دل یہاں پر خون تازہ بنتا ہے، آتا ہے، اور یہ سارے آگے جسم کو مہیا کرتا ہے. دل ہی وہ آرگن ہے. اور تمام جو غیر مصفہ خون ہوتا ہے، سر سے ہو یا جسم کے کسی بھی حصہ سے ہو، وہ خون دل کی طرف ہی مطلب کہ وہ آتا ہے. اور وہ جو مین جو رگ ہوتی ہے بڑی، وہ بتین ہوتی ہے، سب سے بڑی رگ ہوتی ہے. وہ دل سے مطلب کہ شروع ہوتی ہے اور غیر مصفہ خون کو واپس دل کی طرف وہ لاتی ہے. تو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتین کے حوالے سے فرماتے ہیں یہ وہ رگ ہے جو قلب سے سر کو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ جو رگ بڑی رگ وہ اپنا دل سے سر کی طرف جائے گی، وہ گردن سے ہو کر جائے گی نا، تو وہ رگ سے جو گلے سے جب گزرے گی تو ہم اسے رگ گردن ہی کہیں گے نا. تو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی وطین کے ترجمہ میں یہی لکھتے ہیں کہ وطین دراصل رگ گردن ہوتی ہے. حکم عدل نے بھی اسی وطین کو رگ گردن ہی قرار دیا ہے. اس کے بعد سامعین کرام، اب انسان کی وطین کے قطع ہونے کے متعلق جماعتی عملیہ قبرستان اور خاکسار اور میرے اصحاب کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کی وطین کے قطع ہونے کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بھی وطین کا ترجمہ کیا ہے.
ہم وہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد جو ترجمہ کرتے ہیں وطین کا، وہ کہتے ہیں، یعنی یہ ان کا یہ ترجمہ ہے تفسیر صغیر صفحہ 770۔ ابھی جو میں نے سورۃ الحاقہ کی 4 آیات کا جو میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 45 سے 48 تک، تو وہاں پر میں نے جو ترجمہ پڑھا ہے آیات کا، وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا ہی پڑھا تھا۔ دوبارہ میں وہ ذکر کرتا ہوں اس کا۔ یہ ترجمہ جو ہے تفسیر صغیر صفحہ 770 پر ہے، اور اس ثم لاقطعنا منہ الوتین، اس کا ترجمہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کرتے ہیں کہ اور اس کی رگے گردن کاٹ دیتے۔ اے میرے جماعتی احمدیہ قبرستان کے جیلیو، مرزا بشیر الدین محمود احمد کے وطین کا ترجمہ جو ہے وہ رگے گردن کرنے کے بعد تمہیں کچھ شرم کرنی چاہیے، کو حیا کرنا چاہیے کہ جس بندے کی وطین کے حوالہ سے تم لوگ جماعتی احمدیہ اصلاح پسند یا خاکسار کے ساتھ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ جھگڑتے پھر رہے ہو، وہ خود بذات خود ترجمہ وطین کا رگے گردن کر رہے ہیں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اس کے بعد یہ تو مسئلہ مطلب کہ اب ضد ہے آپ لوگوں کی، کہ آپ اس ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایک جھوٹ کو سچ بنا کر چھوڑنا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اگر تمہیں معقول بندے ہوتے، ایک متقی لوگ ہوتے، تمہیں کچھ تھوڑا بہت بھی شرافت ہوتی، تو تم یہ ضد نہ کرتے، اور جو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے وطین کا ترجمہ کیا اس کو قبول کرتے، اور ایمان لاتے اسی بات پر کہ وطین جو ہے وہ رگے گردن ہی کہی جاتی ہے، یا اس کا نام ہی رگے گردن ہی ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، الوطین کے ترجمہ یا حقیقت کے حوالہ سے جو کوئی حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام صاحب اور مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے وطین کے جو آپ دونوں بزرگوں نے ترجمے کیے ہیں، یا ایون کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے، جن کی وطین قطع ہوئی تھی، اور اسی حوالے سے ہمارے درمیان اور جماعت احمدیہ قبرستان کے درمیان یہ جھگڑا چل رہا ہے کہ انہوں نے جو مرزا بشیر الدین محمود نے ترجمہ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی احمدی کہتا ہے کہ میں احمدی ہوں، لیکن وہ جو وطین کا ترجمہ ہے، نہ وہ مرزا غلام صاحب کا ترجمہ ماننے کے لیے تیار ہے، نہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ کیا ہوا وطین کا رگے گردن، وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور حتیٰ کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جو وطین کا ترجمہ رگے گردن کیا ہے تفسیر صغیر صفحہ 770، وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرزا غلام صاحب کو ماننے والا احمدی ہے؟ وہ احمدی کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو میں احمدی ہوں؟ وہ احمدی ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اس کو محمودی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ کو، جن کی اللہ تعالیٰ نے وطین کو قطع کر دیا تھا ان کے جھوٹے دعویٰ کی وجہ سے، تو وہ اس جھوٹے دعویٰ کو جھوٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جو ترجمہ وطین کا رگے گردن کیا، وہ اس کو بھی نہیں مانتا، حالانکہ اس کو ماننا چاہیے کہ بھی جس بندے کی وطین اللہ تعالیٰ نے قطع کی، اس بندے نے وطین کا جو ترجمہ کیا، اس کے بعد تو ہمارا ویسے تنازع ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن اس قسم کا کام شرفاء جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ جو نیک نیت ہوتے ہیں، وہ جن کی اپنی کوئی نفسانی خواہشیں نہیں ہوتی، وہ لوگ جو سچ کو تلاش کرنا یا ماننا چاہیں یا ڈھونڈنا چاہیں، ان کے لیے پھر کافی ہوتا ہے کہ جس وجود کی، جس مدعی کی وطین کے قطع ہونے کے حوالے سے ہم جھگڑتے پھر رہے ہیں، جب اس نے وطین کا ترجمہ رگے گردن کیا ہوا ہے، تو ہم پھر کیوں اس کے حوالے سے بحث کرتے پھریں اور اس کی کچھ تو اس وطین کے ترجمے کچھ سے کچھ اور کرتے پھریں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ترجمے کو بھی نہیں ماننے کے لیے تیار، تو میں سمجھتا ہوں وہ اس کو کیا ہم کہیں گے؟ وہ کوئی مذہبی بندہ، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو سچا احمدی نہیں کہہ سکتے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ خاکسار کا آج کا جو لیکچر ہے، یہ 96 نمبر ہے اس کا،
لیکچر نمبر 96 ہے، اور اس کا عنوان جو ہے وہ اس طرح ہے کہ مفتری اللہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی قطع وطین کے قہری نشان کو مشکوک بنانے کے لیے قبرستانی جماعت کی ہیلا سازیاں، ان کی بہانے، ان کے ٹرکس، اس کے متعلق اب میں آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں گا۔ سب سے پہلا جو ہے ان کا ہیلا سازی نمبر 1 میں اس کے متعلق آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مفتری اللہ یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کی قطع وطین کو جھٹلانے اور احمدیوں کی نظر میں اسے مشکوک بنانے کے لیے وطین کو جھوٹے طور پر گردن سے اٹھا کر سینہ تک محدود کرنے کی عجیب اور ایک ناکام بلکہ ایک بھونڈی کوشش کی جا رہی ہے۔ دراصل یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ کو سچا بنانے کے لیے یا وطین کے حوالہ سے جو ہمارا اور جماعت احمدیہ قبرستان کے درمیان جھگڑا ہے، یہ اس حوالہ سے ہیلا سازی نمبر 1 ہے ان کا، یہ ٹرک ہے ان کا، یعنی کسی طریقے سے مطلب کہ وہ جو وطین ہے جس کا ترجمہ حکم حضرت مرزا غلام صاحب نے رگ گردن کیا ہے، اور مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا ترجمہ رگ گردن کیا ہے، حتیٰ کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بھی اس کا ترجمہ جو ہے اپنی تفسیر صغیر میں رگ گردن ترجمہ کیا ہوا ہے۔ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا ایک ہیلا، ایک بہانہ، ایک ٹرک ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو وطین ہے، رگ گردن جو ہے، اس کو اٹھا کر مطلب کہ اس کو ہم سینے تک، دل تک لے آئیں اور یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ جو گردن میں تو وطین ہوتی نہیں، حالانکہ مرزا غلام صاحب اس کا ترجمہ وطین کا کرتے ہیں رگ گردن، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں یعنی وطین کا رگ گردن، بشیر الدین محمود احمد بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ رگ گردن کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ایک ہے مضمون، اس کا نمبر ہے 103 یعنی 103، اس کا عنوان ہے بشیر الدین محمود احمد پولوس ثانی کی رگ گردن کٹنے یعنی قطع وطین کے واقعہ کی اصل حقیقت۔ خاکسار نے وہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ وطین کے حوالہ سے یہ جو جال سازیاں آپ جماعت احمدیہ قبرستان کی جو جالے کرتے پھر رہے ہیں، ان کا میں نے منہ توڑ جواب دیا ہوا ہے وہاں پر۔ آپ سامعین وہاں پر وہ مضمون ہے، تحریری مضمون ہے، وہاں پر پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے یہ جماعت احمدیہ قبرستان کے دور جدید کے سرجن ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے کیا کیا ڈرامے کرتے پھر رہے ہیں، کیا کیا ہیلا سازیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ تو ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو وطین ہے یعنی رگ گردن ہے اس کو ہم یہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ سینہ میں ہوتی ہے، یعنی دل کے ارد گرد جو بڑی رگ وہی وطین ہوتی ہے، آگے وہ حالانکہ وہ رگ گردن جو ہوتی ہے نا وطین ہوتی ہے، وہ مین جو رگ ہوتی ہے دل سے پھوٹتی ہے، تازہ خون سر کی طرف لے کے جاتی ہے، آگے گردن میں وہ جو وطین ہی ہوتی ہے جو دراصل اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، مین جو رگ دل سے پھوٹتی ہے۔ تو مرزا غلام صاحب نے بھی اسے رگ گردن کہا ہے، اسے وطین کا نام دیا ہے، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے وطین کا نام دیا ہے، رگ گردن کہا ہے، بشیر الدین محمود بھی اسے رگ گردن کا ہی نام دیتا ہے، سما لاقتانہ من الوطین کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ تو یہ جو جماعت احمدیہ قبرستان میں جو نئے سرجن عجیب قسم کے پیدا ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم وہ اپنے جھوٹ کو، مرزا بشیر الدین محمود کے جھوٹے دعوے کو سچا بنانے کے لیے ان کی دن رات یہ کوشش ہے، وہ یہ کرتے پھر رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ وطین جو ہوتی ہے نا کہ دل کے اوپر ایک بڑی شاہ رگ ہوتی ہے، یہ بڑی رگ ہوتی ہے، وہ یعنی رگ گردن مطلب کہ جو مرزا غلام صاحب نے ترجمہ کیا ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ وطین کو ہم دل کے ارد گرد ہی ثابت کریں کہ یہ دل کے اوپر، دل کے ساتھ ہوتی ہے، اس وطین کا گردن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ ان کی یہ ہیلا سازی ہے، یعنی ایک ٹرک ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ کس طریقے سے ہم نا سچائی پر مطلب کہ اس کو دھندلا کریں، اس کو مشکوک بنانے۔
سچائی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام، وہ مسلم مود، وہ مسیل مبارک احمد، وہ مود نشان رحمت بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا۔ جب پیدا ہی نہیں کیا تو مرزا غلام سنگ کا تو کوئی لڑکا کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو مسلم مود ہو، جو مود غلام ذکی غلام مسیح و زماں ہو، جو مود مسیل مبارک احمد ہو۔ بشیر الدین محمود نے یہ غلطی اور یہ جھوٹ بولا اور 1944 میں یہ جھوٹا دعویٰ مجھ سے موت کر دیا، اور 10 سال کے بعد یعنی 10 مارچ 1954 کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے اس کی رگ گردن کو کاٹا مسجد مبارک ربا میں نماز عصر کے بعد۔ وہ جو یہ جن لوگوں کے سامنے یہ سب ہوا تھا ان میں سے بعض بزرگ جو ہیں عمر رسیدہ آج بھی زندہ موجود ہیں، وہ خود گواہیاں دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی کہ کیسے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی رگ گردن کو وطین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ کاٹا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو نئے سرجن جو پیدا ہوئے ہیں یہ ان کا ٹرک ہیلا سازی ہے کہ کسی طریقے سے وطین کو ہم سینہ کے اندر دل کے آس پاس ارد گرد ہی ثابت کر کے دکھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ نہیں یہ وہیں پہ ہوتی ہے۔ حالانکہ کیا ان سے بندہ پوچھے کیا مرزا غلام احمد صاحب نے وطین کا ترجمہ کرتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولا تھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے وقت چوٹی کے حکیم تھے کیا انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک وطین کا ترجمہ کرتے ہوئے جھوٹ بولا تھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد نے وطین کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا انہوں نے رگ گردن جو ترجمہ کیا کیا انہوں نے جھوٹ بولا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اگرچہ دعویٰ ان کا جھوٹ ہے مسلم موت ہونے کا، اللہ نے ان کی پھر وطین کو کاٹا 10 مارچ 1954 کو، لیکن ترجمہ انہوں نے صحیح کیا۔ میں ان جیلوں کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کی ہیلا سازیاں ہیں اور یہ ٹرکس ہیں آپ کہ کسی طریقے سے جھوٹ کو سچ بنا کر ہم دکھائیں، کسی طریقے سے مرزا بشیر الدین محمود احمد کا جھوٹا دعویٰ سچا بن جائے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد دائرہ بشارت میں نہیں آتے۔ وہ ذکی غلام مسیح عظمیٰ کی جو بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مرزا غلام احمد صاحب کو دی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وطین کو گردن سے اٹھا کر دل میں یعنی سینہ میں ثابت کرنا، یہ جماعت احمدیہ قبرستان کے جہلوں کی ہیلا سازی نمبر 1 ہے یا ٹرک نمبر 1 ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ایک دوسری ہیلا سازی، وہ یہ ہے کہ ایک مفتری اللہ کی قطع وطین کی قہری تجلی کو جھٹلانے اور اسے احمدیوں کی نظر میں مشکوک بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جسمانی ہاتھ نہ ہونے کی ایک بھونڈی اور ناکام ہیلا سازی بھی جماعت احمدیہ قبرستان کے بعد علامہ صاحب کرتے پھر رہے ہیں۔ آج کل مولوی ایسے پیٹ پرست ہیں کہ انہوں نے ایک نواں شوشہ چھوڑا ہے کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ کے تو جسمانی ہاتھ ہی نہیں ہوتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا لا آخذنا منہ بالیمین، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ تو وہ اب یہ حوالہ یہ کرتے پھرے ہیں، یہ ٹرک ہیلا سازی کرتے پھرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تو ہاتھ ہی نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم اس کو یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ تو یہ روحانی معاملات ہیں۔ اب وہ انہوں نے کہ ڈرامہ نواں شروع کر دیا ہے کہ یہ سارے معاملات روحانی ہیں، تو آگے چل کر وہ یہ کرنے شروع کرتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے بڑی دنیا میں کام کیے، بڑی ترقیات کی، احمدیت کو بڑا پھیلایا وغیرہ وغیرہ۔ تو آگے پھر یہ جو اصل چیز ہے جو اللہ نے صورت علاقہ کی آیات میں بیان فرمائی ہے تو اس کو وہ دھندلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو علم ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جھوٹا دعویٰ کیا 1944 میں، 28 جنوری 1944 میں حلفاً دعویٰ کیا۔ 10 سال کے بعد اس کی اللہ تعالیٰ نے 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربا میں نماز عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی وطین کو کاٹا۔ چودھری محمد ظفر اللہ صاحب کی جو کتاب ہے رینیسنس آف اسلام، اس کے صفحہ نمبر 332 پر انہوں نے خود ترجمہ کیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر جو تھے سارے یورپ کے اس وقت کے چوٹی کے جو سرجن تھے، انہوں نے ایکس رے کے ساتھ بتا دیا کہ بھی اس بندے کی جو ہے شہ رگ ہے، ریگولر جو ہے وین ہے وہ قطع ہو چکی ہے۔ تو اس کو ظاہر ہے کہ وہ اتنا بہت بڑا ایک صداقت ہے اور سچائی ہے کہ اللہ نے اس مفتری اللہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک مفتری اللہ تھا، اس نے اس کی جو وطین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق کاٹا۔
اچھا، اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو اب کیسے جھوٹ کو سچ کیسے بنائیں. یعنی ان کا مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک بت ہے جس کو وہ بچاتے پھر رہے ہیں. تو اب اس نے جو ایک علامہ صاحب ہیں انصر رضا صاحب، وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں. تو میرے الغلام.com پہ پڑھے بہت سارے ایسے مضامین میں اس کے سوالوں کے جواب دے چکا ہوں. تو وہ تو چند سال پہلے ایک ڈبیٹ میں، یعنی ایک گفتگو ہوئی جماعتی احمدیہ کینیڈا اور اس کے درمیان، انصر رضا کے درمیان، وہ صاف کہتا ہے کہ مرزا غلام صاحب کے جو مبشر الہامات ہیں غلام کے حوالے سے، ذکی غلام کے حوالے سے، ان سے میں بات نہیں کروں گا. یعنی وہ بھاگ گیا. وہ جانتا ہے کہ ذکی غلام مسیح الزمان کے متعلق جو مرزا غلام احمد علیہ السلام یعنی محمدی مریم پر جو الہامی کلام نازل ہوا تھا، اس کے مطابق تو وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام صاحب کو دیا ہی نہیں. تو اس نے صاف کہا اس وقت، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، مانا اس کو کہ نہیں جی میں ان الہاموں کے متعلق آپ سے بات نہیں کروں گا. یعنی کوئی بحث کروں گا اور کروں گا، ان مبشر الہاموں کی بات میں نہیں کروں گا. اس کا مطلب ایک جھوٹا آدمی ہے. اب وہ چند دن پہلے اس نے ایک میل لکھی، اس میں وہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی جسمانی ہاتھ نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ سارا روحانی معاملہ ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، جھوٹے دعوے جو مفتری اللہ ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں. جو انسان ہوتے ہیں ان کی رگ گردن بھی ہوتی ہے، وتین بھی ہوتی ہے. جب وتین رگ گردن ایک جسمانی چیز ہے تو پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا جسمانی ہاتھ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی اپنے بندوں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ بنا لیتا ہے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر مفتری اللہ جو ہوتا ہے، جو ایک ہو، 10 ہوں، 1000 ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی وتینوں کو قطع کر دیا کرتا ہے. اب میں یہ جو انصر رضا علامہ صاحب جو یہ ایک ہلا بناتے پھر رہے ہیں مرزا بشیر الدین محمود کے جھوٹے دعویٰ کو سچا بنانے کے لیے، اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 139 میں فرماتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بات کرنے والے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کہا ہے کہ تم اللہ کا رنگ اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم فرماتا ہے یا نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو تم میرا رنگ اختیار کرو، میری صفات اپنے وجود میں پیدا کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نیک صفات ہیں. جب کوئی انسان ان نیک صفات کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کر بھی لیتا ہے کسی حد تک، تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اس نے اختیار کر لیا. یہ مطلب ہے جو اللہ فرماتا ہے نا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نیک صفات کو اپنے وجودوں میں اے مومنوں پیدا کرنے کی کوشش کرو. اللہ کی طرح نیک صفات اپنے وجودوں میں پیدا کر کے پھر وہ جو مومن ہوتے ہیں اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دوست بنا لیا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں. جیسا کہ بعض احادیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی جو ہوتے ہیں، مومن بندے دوست ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے، ان کی آنکھیں بن جاتا ہے، ان کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو انصر رضا صاحب یہ بھونڈی کوشش کرتا پھر رہا ہے، ہیلا کرتا پھر رہا ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی قطع وطین کو بچانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تو دایاں ہاتھ ہی نہیں ہوتا، یعنی ہاتھ ہی نہیں ہوتا. جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسے بندے جو میرے رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں، میں ان کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کی کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ اپنا کام کرتے ہیں دنیا میں. تو ایسے ہی میں انصر رضا کو کہوں گا جواباً کہ یہ جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہوتا، تو جناب وہ جو وطین جس کی قطع کرنے کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے سورۃ الحقہ کی
آیت نمبر 47 میں، وہ تو جسمانی بطین اور جسمانی چیز ہوتی ہے، تو جسمانی چیز کو یعنی رگ گردن کو پھر جسمانی ہاتھ ہی قطع کیا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اپنے کسی مومن بندے کو اس کام پر مقرر فرما دے اور اس مومن بندے کا دائیں ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا لے اور اس کے ساتھ کسی بھی مفتری اللہ کی رگ گردن کو کاٹ دے، بدین کو کاٹ دے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہوتا، تو جناب اللہ تعالیٰ تو سارے پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس کو کسی جسمانی ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے بندے جو اپنے ولی ہوتے ہیں جن سے وہ اپنا کام کچھ لینا چاہتا ہے، تو ان کے ہاتھ خود اپنا اللہ تعالیٰ بنا لیتا ہے، تو ان کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے مفتری اللہ جو بھی کو کرے گا، افطرا کرے گا اللہ پر، اس کی گردن کو بھی کاٹ دیا کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سامعین کرام سورۃ انفال کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، فَلَمْ تَقْتَلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ علیم۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا، یعنی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے، پس تم نے، اے میرے نبی، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ اور جب تو نے کنکر پھینکے تھے تو تو نے نہیں پھینکے بلکہ اللہ نے پھینکے تھے۔ میں جناب علامہ انصر رضا صاحب سے کہتا ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ جب تو نے کنکر پھینکے تھے تو تو نے نہیں پھینکے بلکہ اللہ نے پھینکے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے اس آیت میں کہ اے میرے نبی، وہ جو کنکر تو نے پھینکے تھے تو نے نہیں پھینکے تھے، وہ تو اللہ نے پھینکے تھے۔ حالانکہ اس وقت میدان بدر میں تو وہ کنکر تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پھینکے تھے نا۔ آسم نے اپنے دائیں ہاتھ سے کنکر پھینکے تھے کفار کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے آسم کے دائیں ہاتھ سے پھینکے گئے کنکروں کو اس آیت میں فرمایا ہے کہ اے میرے نبی، وہ تو نے نہیں پھینکے تھے کنکر، میں نے پھینکے تھے، یعنی اللہ نے وہ پھینکے تھے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے، اور یہ اس لیے ہوا تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقین اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ تو میں انصر رضا سے کہوں گا کہ دیکھیں، یہ جو آپ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، آپ نما ایک ہیلا گھڑتے پھر رہے ہیں، ایک جال سازی کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ کا تو ہاتھ نہیں ہوتا۔ اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے جو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں، اللہ سے محبت میں فنا ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس دنیا میں جو وہ مومن بندہ نبی پاک صلی تھا جو اللہ تعالیٰ میں فنا ہوا تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے دائیں ہاتھ سے پھینکے گئے کنکروں کے متعلق فرماتا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تو نے بدر کے میدان میں کفار کی طرف کنکر پھینکے تھے، وہ تو نے نہیں پھینکے تھے، اللہ نے پھینکے تھے۔ اسی طرح میں انصر رضا صاحب کہتا ہوں کہ 10 مارچ 1954 کو کہ پھر یہ جو مسمی عبدالحمید جو تھا، اس نے جو بڑھ کر دائیں ہاتھ سے چاقو کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود کی بطین کو قطع کیا تھا، دراصل دایاں ہاتھ اس وقت جو چلا تھا وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کا ہی دایاں ہاتھ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا تھا۔ ایسے ہی جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکے گئے کنکر جو تھے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، وہ کنکر تو نے نہیں پھینکے تھے، یعنی اپنے دائیں ہاتھ سے میں نے پھینکے تھے۔ ایسے ہی یہاں پر عبدالحمید نے جو دائیں ہاتھ سے حملہ کر کے بشیر الدین محمود احمد کی بطین کو جو قطع کیا تھا، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا ہی دایاں ہاتھ جلوہ گر تھا اس وقت۔ آپ یہ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو ہاتھ نہیں ہوتا۔ یہ
تمہاری ایک حیلہ سازیاں ہیں کہ کسی طریقہ سے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی وطین کو جو وہ کٹ گئی تھی 10 مارچ 1954 کو، کسی طریقے سے اس کو مشکوک کریں، اس کو دھندلا کریں، عام سادہ عمدیوں کو مزید گمراہ کرتے چلے. جہاں آپ 100 سال سے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ کے حوالہ سے اور نام نہاد جعلی جو خلافت بنا کے پھر رہے ہیں اس کے حوالہ سے اور خلیفہ خدا بناتا ہے، اس جھوٹ سے 100 سال سے لوگوں کو گمراہ کرتے آ رہے ہیں، عام سادہ احمدیوں کو، اور وہ بیچارے آگے بیٹھے آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں تم جیسے پیٹ پرست مولویوں کی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک جھوٹا، ایک جعل ساز، ایک مفتری اللہ تھا. اس شخص نے، اگرچہ ٹھیک ہے مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں وہ پیدا ہوا تھا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبیوں کی اولاد بھی بعض اوقات ناخلف نکل جاتی ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ بڑا، اس نے کیا کیا تھا اپنے باپ کے ساتھ؟ تو حضرت مرزا غلام السلام کی اپنے زمانے کے نوح تھے. تو آپ نے یہ کشتی بنائی، کشتی نوح، وہ آپ کا رسالہ مشہور ہے. تو آپ کا بڑا بیٹا بھی ایک ناخلف بیٹا تھا جس نے آپ کے مشن کو تباہ و برباد کر دیا، بلکہ وہ ختم کر دیا، اور اس کو اپنی مغلیہ خاندان کی جو اپنی ترقی ہے یا حکومت کرنے کے لیے اس کو ایک گدی میں بدل دیا. دنیا دار آدمی تھا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو آپ یہ جو کہتے پھر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہوتا، بالکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہاتھوں کو، اپنے مومن بندے کے ہاتھوں کو ہی اپنے ہاتھ بنا لیا کرتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو افتراء کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، جھوٹے دعوے کرتے ہیں مسلم موعود ہونے کے یا نبی ہونے کے، اللہ تعالیٰ پھر ان کی رگے گردن جو ہوتی ہے اس کو کاٹ ڈالتا ہے. تو اس کے بعد سامعین کرام، میں آپ احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کے لیے ایک انتہائی ایک مفید حضرت مرزا غلام السلام کا ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں. شاید آپ لوگوں کے بند ذہن اور بند دل جو کھل جائیں اور آپ ایک جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی کی طرف آ جائیں. وہ یہ ہے کہ لیکچر سیالکوٹ میں حضور صاحب فرماتے ہیں، روحانی ذہن جلد 20 صفحہ 203 تا 204. حضور صاحب فرماتے ہیں، دنیا کے مذاہب پر اگر نظر کی جاوے تو معلوم ہوگا کہ بجز اسلام ہر ایک مذہب اپنے اندر کوئی نہ کوئی غلطی رکھتا ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ در حقیقت وہ تمام مذاہب ابتدا سے کھوٹے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اسلام کے ظہور کے بعد خدا نے ان مذاہب کی تائید چھوڑ دی، اور وہ ایسے باغ کی طرح ہو گئے جس کا کوئی باغبان نہیں، اور جس کی آبپاشی اور صفائی کے لیے کوئی انتظام نہیں. اس لیے رفتہ رفتہ ان میں خرابیاں پیدا ہو گئیں، تمام پھلدار درخت خشک ہو گئے اور ان کی جگہ کانٹے اور خراب بوٹیاں پھیل گئیں، اور روحانیت جو مذہب کی جڑ ہوتی ہے وہ بالکل جاتی رہی اور صرف خشک الفاظ ہاتھ میں رہ گئے. مگر خدا نے اسلام کے ساتھ ایسا نہ کیا. اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، اللہ مرزا صاحب فرماتے ہیں اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہ کیا، لیکن آپ کی بلائے قادیان جو ہے وہ اسلام کے ساتھ وہی تماشا کر کے بیٹھی ہے، جو کہ دیگر جو مذاہب ہیں جو اب اس وقت وہ متروک ہو چکے ہیں، اللہ ان کو چھوڑ چکا ہے. جو ان کا حال ہے اسی قسم کا حال آپ کی بلائے قادیان کے جو کھڑپینچ ہیں، یہ جو بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے، یہ وہی کام کر کے اسلام کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. آگے حسن فرماتے ہیں، مگر خدا نے اسلام کے ساتھ ایسا نہ کیا، اور چونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہے، اس لیے اس نے ہر یک صدی پر اس باغ کی نئے سرے سے آبپاشی کی اور اس کو خشک ہونے سے بچایا. بلائے قادین کہتی کہ نہیں، ہم اس کو اب اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں گے، اس باغ کو، اس کے تو پھل بڑے مزیدار ہیں ہمارے لیے، اور ہماری تو حکومتیں ہیں، گدی ہیں، ہمارے لوگ ہاتھ چومتے پھر رہے ہیں، تو ہم اب آسمان کی طرف سے کسی کو نہیں آنے دیں گے. تو یہ بلائے قادیان کا دھندا ہے. آگے اس نے فرماتے ہیں، اگرچہ ہر صدی کے سر پر جب کبھی کوئی بندہ خدا اصلاح کے لیے قائم ہوا، جاہل لوگ اس کا مقابلہ کرتے رہے، اور ان کو سخت ناگوار گزرا کہ کسی ایسی غلطی کی اصلاح ہو جو ان کی رسم و عادت میں داخل ہو چکی ہے. یہی المیہ بلائے قادیان کا اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان کا ہے. وہ کہتے ہیں جو ہو چکا سب ٹھیک ہے، حالانکہ وہ سب دجل فریب کاریوں میں پھنسے ہوئے ہیں سارے. وہ تو جماعتی احمدیہ مرزا غلام صاحب کی جماعتی احمدیہ کو ایک قبرستان میں بدل دیا. مرزا بشیر الدین محمود نے اس طریقے سے ذہنی تطہیر کی احمدیوں کی، اور اس طرح ایک غلط اور ایک غیر اسلامی نظام میں پسا کر
اور ان کو ایسا کر دیا کہ جیسے وہ زندہ درگور ہو گیا بیچارے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ لوگ جو ہیں بیچارے اس طریقے سے ان کی عادتوں میں یہ جھوٹ داخل کر دیے گئے ہیں، ان کے رگ و پے میں خلیفہ خدا بناتا ہے یا یوم مسلم موت بنا کر مرزا بشیر الدین محمود کا جھوٹا دعویٰ مسلم موت کی ان کی عادات میں داخل کر دیا، ان کے رگ و پے میں اتار دیا۔ اب وہ اس کو چھوڑنے کے لیے جھوٹ کو تیار نہیں، جبکہ ہے سب جھوٹ اور سب دجل ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسا کہ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہر صدی کے سر پر جب کبھی کوئی بندہ خدا اصلاح کے لیے قائم ہوا، جاہل لوگ اس کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو سخت ناگوار گزرا کہ کسی ایسی غلطی کی اصلاح ہو جو ان کی رسم و عادت میں داخل ہو چکی ہے۔ اے میرے قبرستانی جہلو، یہ بھی تمہارا المیہ ہے، تم اسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو، تم بھی نہیں چاہتے کہ وہ غلطی جو تمہارے مرزا بشیر الدین محمود نے کی جعل سازی تو وہ ٹھیک ہو، آپ نہیں چاہتے۔ جھوٹے طور پر آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں، کبھی وطین کو اپنا پیٹ میں ثابت کرتے پھر رہے ہیں گردن سے اٹھا کر۔ نواں ایک علامہ انصر راز صاحب کہتے پھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے تو ہاتھ نہیں ہوتے۔ یہ نواں ایک ہیلا گھڑتا پھیر رہا ہے کہ بشیر الدین محمود کی جو وطین قطع ہوئی تھی اس پر مٹی ڈالنے کے لیے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے اگر آپ ہدایت کے قابل ہیں، ورنہ آپ کے شر سے احمدیوں کو بچائے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کو نہ چھوڑا، اور 15ویں صدی کے سر پر بھی، ہجری کے سر پر بھی اللہ نے اپنی اس امت کو نہ چھوڑا، اس عاجز کو معمور فرما کر۔ آگے اس میں فرماتے ہیں یہاں تک کہ آخری زمانہ میں جو ہدایت اور ضلالت کا آخری جنگ ہے، خدا نے 14ویں صدی اور الف آخر کے سر پر مسلمانوں کو غفلت میں پا کر پھر اپنے عہد کو یاد کیا اور دین اسلام کی تجدید فرمائی، مگر دوسرے دینوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تجدید کبھی نصیب نہیں ہوئی، اس لیے وہ سب مذہب مر گئے۔ یہ بلائے قادیان کی نظروں میں اسلام زندہ رہے یا مر جائے، احمدیت زندہ رہے یا مر جائے، ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ بھاڑ میں جائے، ہماری حکومت، ہماری گدی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے عزم کر رکھا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے اور لوگوں کو ذہنی طور پہ اتنا زیادہ مفلوج کر دیا ہے، اور بیچارے احمدی سادہ بھی ان کے پیچھے لگ گئے ہیں، اگرچہ وہ زندہ درگور ہو چکے ہیں، وہ بھی ان کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہودی جو کیسے تھے نا، وہ نبیوں کے قاتل تھے، اللہ کا ان پر غضب بھڑکا۔ قرآن میں بار بار اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ مغضوب علیہ بن گئے کیونکہ وہ نبیوں کے قاتل تھے۔ ایسے ہی بشیر الدین محمود داؤد نے بھی جو عقائد گڑھے ہوئے ہیں جھوٹے، اور جماعتی احمدیہ قبرستان میں جو جھوٹ پھیلائے گئے ہیں، ان کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے پہلے مسلمانوں تو ختم نبوت کا عقیدہ یاد کیا۔ یہ تجدیدی جو اللہ تعالیٰ کا ایک اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہوا ہے دین اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، تو انہوں نے تجدید کی بھی جڑ کاٹ دی ہے کہ نہیں، ہم کسی مجدد کو بھی جس کو اللہ منتخب کرے گا ہم نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ حال ہے ان کا، تو انہوں نے تو گمراہی کی انتہا کر دی ہے۔ اس کے بعد سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ مومن کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ اس آیت کا جو ترجمہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے کیا ہے وہ میں آپ کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس آیت کے ترجمہ کے حوالہ سے وہ لکھتے ہیں اور فرعون کی آل میں سے ایک مومن مرد نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کہ کیا تم، یعنی اپنی قوم کو کہتا تھا کہ کیا تم محض اس لیے ایک شخص کو قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے،
اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلے کھلے نشان لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا نکلا تو یقین اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہوگا تو جن چیزوں سے وہ تمہیں ڈراتا ہے ان میں سے کچھ ضرور تمہیں آپ پکڑیں گے۔ یقیناً اللہ اسے ہدایت نہیں دیا کرتا جو حد سے بڑا ہوا اور سخت جھوٹا ہو۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ایک شخص جو دعویٰ کرتا ہے، جیسے کہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر اس عاجز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے موعود ذکی غلام مسیح زماں، موعود نشان رحمت کی وہ جو الہامی پیش ہوئی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریمت مرزا غلام سم کو عنایت فرمائی تھی۔ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اے عبدالغفار، وہ موعود نشان رحمت، وہ موعود ذکی غلام مسیح زماں، وہ موعود مسیل مبارک من تو ہے، میں بنا رہا ہوں، کیونکہ اس پیش ہوئی جو میں نے نازل کی تھی اس کا مصداق بھی میں نے ہی بنانا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود ایک جھوٹا دعویٰ تھا، اور مرزا غلام صاحب نے اسی موعود نشان رحمت اور اسی موعود ذکی غلام کو نشان مسلم موعود کا ٹائٹل دیا تھا اپنی زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر یہ انکشاف فرما دیا۔ میں تو ایک سادہ ایک بے علم احمدی تھا اپنی جماعت میں، اور پیدائشی احمدی ہوں، میرے ماں باپ بھی پیدائشی احمدی تھے، میرے پاس کوئی مذہب کا علم نہیں تھا، ہم تو ان پڑھ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ایک ان پڑھ دیہاتی کو، حقیر کو، بے علم کو بھی کچھ علم بخشنا چاہے، اس کے نصیب میں اپنا کو فضل کرنا چاہے تو وہ طاقت رکھتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ دنیا جو چاہے کرے، دنیا اس کو ناکام ملا کو نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اللہ کی یہ فضل ہے، اللہ جس کو، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اور وہ جس کو چاہے اپنا فضل بخش دیتا ہے۔ دنیا کون ہوتی ہے اس میں ٹانگ اڑانے والی؟ تو میں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں کہ ایک شخص جو دعویٰ کرتا ہے جیسے کہ اس عاجز نے کیا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے مرزا طاہر احمد صاحب کی نصیحت کو اپنے پلے باندھ لیں اور اس پر عمل کریں۔ میں مودودی کی نصیحت کے متعلق نہیں آپ کو کہہ رہا کہ اس کی نصیحت پر عمل کریں، یا منظور چنیوٹھی جو فوت ہو گیا ہے اس کی نصیحت کی طرف میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کی نصیحت پر عمل کریں، یا مولوی جو محمد حسین بٹالوی تھا اس کی طرف نہیں میں تمہیں نصیحت کر رہا کہ اس کی نصیحت پر عمل کرو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا طاہر احمد صاحب کی اس نصیحت کو اپنے پلے باندھ لیں اور اس پر عمل کریں جو انہوں نے اس سوال کے جواب میں لوگوں کو کی ہے، اپنے پیروکاروں کو، اپنے احمدیوں کو بھی کی ہے۔ یہ الغلام.com جو ہے، آئینہ نمبر 58، اس وقت اپ ڈیٹ میں یہ مرزا طاہر احمد نے ایک شخص جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اس کی انہوں نے تشریح فرمائی ہے۔ اور ابھی جو میں نے آیت جو پڑھی ہے سورۃ مومن کی آیت نمبر 29، اسی کا انہوں نے مرزا طاہر نے حوالہ دے کر لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دعویٰ کرتا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تمہیں اس کے قتل کے ارادے، اس پر بد زبانی نہیں کرنی چاہیے، اس کو ایذائیں نہیں دینی چاہیے، اس کا اخراج اور مقاطعہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے مقاطعہ اور اخراج کیا تھا، تم کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں، دلائل دیتے ہیں کہ جناب اس آیت کے حوالے سے آیت بھی پڑھتے ہیں کہ اگر وہ جھوٹا آدمی ہے تو تمہیں اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جس خدا کے متعلق وہ جھوٹ بول رہا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے، خدا اس کا خود ہی بندوبست کر دے گا۔ جیسا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ایک اعتراف باندھا اللہ تعالیٰ پر، تو اللہ نے اس کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے بعد 10 سال بعد اللہ نے خود ہی اس کی بطین کو قطع کر دیا، 10 مارچ 1954 کو۔ اب کسی کو اس کے دعوے کے حوالے سے اس زمانے میں جو اس نے دعویٰ کیا تھا احمدی، تو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، بھی ٹھیک ہے کہ دعویٰ کیا ہے، وہ اس وقت اپنے آپ کو خلیفہ ثانی بنا کر بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ نے اس کا خود بندوبست کر دیا، اس کی بطین کو قطع کر دیا، جو اللہ نے، جو مفتی اللہ ہوتے ہیں ان کے متعلق جو سورۃ الحقہ کی آیات میں جو وعید فرمائی ہے اس کو پورا کر دیا۔ اسی طرح آج اس عاجز نے دعویٰ کیا ہے، آپ اپنے نام نہاد خلیفے کو بھی سمجھائیں، اپنے مولویوں کو بھی سمجھائیں، اپنے جیلیوں کو بھی سمجھائیں، ارباب و اختیار کو بھی سمجھائیں۔ عبدالغفار جمبا اگر جھوٹ بول رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے متعلق، تو کیا اللہ تعالیٰ جس طرح مرزا بشیر الدین محمود کے اللہ نے بندوبست کیا، اس کی بطین کو قطع کیا،
کیا اللہ تعالیٰ اب عبدالغفار جنبہ کی ساتھ بھی وہی سلوک نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، اگر عبدالغفار جنبہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افطرا کرے گا، جھوٹے دعوے کرے گا۔ لیکن سامعین کرام، خاکسار کا 1993 سے مرزا طاہر کے آگے اپنا دعویٰ ہے۔ آپ پڑھیں الغلام.com پر خطوط میرے تینوں پڑھیں، اور آج تک الحمدللہ میں دنیا میں پھر رہا ہوں اور زندہ ہوں، اور ڈٹ کے اپنا جو سچائی ہے اس کا دفاع کرتا پھر رہا ہوں۔ اور ان کو کہیں، میں اپنے سادہ احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے کہوں گا کہ اخراج مقاطعہ یہ سارے فرعونی سزائیں ہیں، ابو جہلانہ سزائیں ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ صادقوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کرتے ہیں۔ عاصم صادق تھے، ابو جہل جھوٹا ایک مفتری اللہ بندہ تھا، جھوٹا تھا، بت پرست آدمی تھا، مشرک تھا۔ فرعون ایک غلط آدمی تھا، خود خدا بنا ہوا تھا، اور اس کے بالمقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سچے نبی تھے اللہ کے۔ اور یہ ساری سزائیں اس قسم کی جو ہیں اخراج مقاطعے کی، بنی اسرائیل کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ فرعون نے کام کیے تھے۔ تو میں بھی آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اپنے نام نہاد جو خلیفہ ہے ان کو سمجھاؤ کہ آپ کو تو عبدالغفار کے متعلق یہ سزائیں جاری کرنے کی، اس کو اخراج مقاطعہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی جھوٹے دعوے کے بعد 10 سال بعد اس کو پکڑ لیا تھا، اس کی وطن کو قطع کر دیا تھا۔ اگر عبدالغفار جنبہ نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے گا اگر اس نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن اگر اس نے سچ بولا ہے، وہ سچا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے، وہ دلائل دے رہا ہے اپنے دعوے کے، تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ ضد نہ کریں۔ یہ جن قبروں میں آپ کو داخل کر دیا گیا ہے، میری باتیں سنیں اور تقویٰ کے ساتھ پھر اپنی قبروں سے خود ہی اٹھیں، طاقت پیدا کریں اپنے آپ میں، اور اپنے ارباب و اختیار سے پوچھیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 4-5 چیزیں میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو آخر پہ۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دلیل دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ وہ ذکی غلام، وہ مود نشان رحمت جس کی چلہ و شارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بشارت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے گھر میں وہ مود نشان رحمت، وہ ذکی غلام مسیح الزماں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں کیا تھا۔ میں آگے مرزا غلام صاحب کے الہام آپ لوگوں کے آگے رکھ رہا ہوں، ثبوت ہے قطعی۔ جب وہ لڑکا ہی نہیں دیا تو مرزا غلام صاحب کا لڑکا کیسے مسلم مود ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، مرزا بشیر الدین محمود کے دعویٰ کے 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی وطین کو کاٹا، مسجد مبارک ربہ میں نماز عصر کے بعد۔ یار یہ ثبوت ہے آپ لوگوں کے آگے اس کے جھوٹے دعوے کا، اس کے مفتری اللہ ہونے کا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک بد کردار انسان تھا۔ حضرت مرزا غلام صاحب کی زندگی میں سب سے پہلے ایک بد کرداری کا ان پر الزام لگ گیا تھا۔ ایک تفصیل ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، میں نہیں لگا رہا الزام، یہ 1907 کی بات ہے۔ اور پھر جب خلیفہ بن بیٹھا اور قیادت پر قبضہ کر لیا نوجوانی کے عالم میں 25 سال کی عمر میں، تو ساری زندگی اس پر بد کرداری کے الزام پھر لگتے رہے تھے۔ میں نے نہیں لگائے تھے، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، آن دی ریکارڈ یہ باتیں ہیں۔ جن کی عزتیں اس نے لوٹیں، جن سے زیادتیاں کی لوگوں کے ساتھ، انہوں نے پھر شکایت بھی کی اس کے آگے بھی، حضور یہ آپ ہمارے ساتھ زیادتیاں کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ 4 گواہ لے کے آؤ۔ 4 گواہوں کا بھی ایک الگ فلسفہ ہے۔ سورۃ نور میں جو اللہ تعالیٰ نے 4 گواہ کی گواہی مانگی تھی، اس وقت کے ان لوگوں سے جنہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ عام نتھو پتو جو ہیں، عام ہر بندہ جو بدکاری کر کے پھر جس سے زیادتی کی ہو اس سے کہے کہ 4 گواہ لے آ، تو یہ تو ایک مذاق ہے ان آیات کے 4 گواہوں کے حوالے سے۔ وہ جو جوش مری آبادی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اسلام میں اگر ان 4 گواہوں کی گواہی کو مان لیا جائے زنا کے حوالہ سے، تو پھر اسلام میں وہ کہا کرتا تھا کہ زنا کی سزا ہی نہیں ہے۔ تو بشیر الدین محمود نے ساری زندگی ان 4 گواہوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بریت کے لیے یہ سخت گواہی کا مطالبہ کیا تھا اس وقت کے ان لوگوں سے جنہوں نے جھوٹے الزام لگائے تھے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر۔ تو ہر انسان جو زنا کرتا ہے دنیا میں عزتیں لوٹتا ہے لڑکے اور لڑکیوں کی، پھر آگے کہے جی 4 گواہ لے، یہ تو مذاق ہے۔ یہ وہ جو گواہی جس کا ذکر سورۃ نور میں ملتا ہے۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد نے الہام پیش کیا اپنے احمدیوں کے آگے، جی میرا انجام بہت خوش کن ہوگا۔ جبکہ آپ دیکھیں 10 مارچ 1954 کے بعد جب اس کی وطین کو اللہ نے کاٹ دیا، اس کے بعد وہ فالج ہو گیا اس کو، یعنی وہ 11 سال تک، موت تک وہ دکھ جھیلتا رہا، یعنی دکھوں کی مار وہ جھیلتا رہا
یعنی یہ جو سزائیں ہیں ساری بتا رہی ہیں کہ وہ ایک غلط آدمی تھا، وہ کہاں مسلم ہوتا، وہ ذکی غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سچا ایک ذکی غلام ہو، اللہ نے اس کو بنایا ہو، اور پھر اس کی زندگی میں پھر مطلب اس قسم کی عبرت ناک سزائیں وہ جھیلتا پھرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو سامعین کرام، اس کے بعد میں اپنے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں، اور اپنے قبرستانی جو جیلے ہیں وہ جو، اور انصر رضا صاحب ہے کہ نما ایک ہیلا کرتا پھر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تو ہاتھ ہی نہیں ہوتا، یہ سارا روحانی معاملہ ہے، اس کو بھی اور جیلوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو کوئی وطین کو گردن سے نکال کر سینہ میں وہ ثابت کرتے پھر رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے لاکھ کوششیں کرتے پھرو، لیکن ہم انشاءاللہ سچائی اور حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم، اے قبرستانی جیلیو، اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم، مگر سورج کو ہم ڈھلنے نہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مظلوم فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر فصاحبہم تصحیقا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم الفاسقین، رب انصرنی علی القوم الکافرین۔ اے مہربان خدا، اے میرے زبردست طاقتوں والے، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب البرا، تو جانتا ہے کہ میرے اور قبرستانی جماعت کے درمیان کیا تنازع ہے، اور کون کس کے ساتھ ظلم کرتا پھر رہا ہے، کس نے کس کا اخراج اور مقاطعہ جیسی ظالمانہ سزائیں دی ہوئی ہیں، کس نے دی ہوئی ہیں، اور یہ سارا معاملہ تو جانتا ہے۔ عرصہ دراز سے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، سمجھنا تو بات کی بات ہے۔ تو میرے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اے خدا میں تیری جناب میں یہ فریاد کروں کہ ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب البرا۔ میرے جیسا حقیر ایک مسکین کیا کر سکتا ہے؟ حق پرستی کا، اے میرے خدا، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، بطور خاص جماعت احمدیہ قبرستان میں حق پرستی کو مٹا دیا گیا ہے، لوگ ایک جھوٹ اور کذب کے پیروکار بنا دیے گئے ہیں، اور ذہنی طور پر مفلوج کر دیے گئے ہیں، اور ان بیچاروں کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنے شعور کو زندہ کریں، اپنے آپ میں تقویٰ پیدا کریں اور کھڑے ہو جائیں حق کے لیے، ان میں طاقت ہی نہیں رہی۔ اے میرے خدا، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام۔ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ افضل الرسول وخیر الورا، سیدنا بسید کل ما فی الارض والسماء، وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔